السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام عالم اہل سنت کو میں 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا تحفہ لے کر کے آئے ہیں، جو کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ماتحت چلنے والا ادارہ دارالعلوم برکات خواجہ گجرات بھروچ آمود کی جانب سے ہے، جس میں مدرسہ حاضہ کے طلبہ اپنی پیاری پیاری آواز میں حمد و نعت و مناقب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت ہی پیاری پیاری آوازیں ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آئیے اب ہم اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہم اپنے ساتھی جو ہمارے ساتھ دارالعلوم برکات خواجہ میں پڑھتے ہیں، قاری محمد عاشق کھتری کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اور ترجمہ کنز الایمان کے لیے قاری محمد عمران کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے بہترین آواز میں ترجمہ کنز الایمان پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ ان کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور یوں ہی ہم نے اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دی۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا
سحابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اور اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے تاکہ دین میں اس کی جانب چڑھتے، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں اور ہم ایسی قوم ہیں جس پر جادو ہوا ہے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. اشجار کے پتوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی اللہ 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 اللہ. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. پربت کی قطاروں کی ردا اللہ 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 اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان اللہ 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 اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. شبنم گری جو پھولوں پر پڑتی ہوئی ثنا. 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 بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 اللہ. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی اللہ 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 اللہ. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی.
کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، اللہ 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 اللہ۔ جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا، اللہ 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 اللہ۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب، اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جاں سے قریب۔ حضرات محترم سامعین و ناظرین، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ابھی ہماری فہرست میں بہت ہی پیارے پیارے ثناخواں حضرات موجود ہیں جو آپ کے سامنے نعت پیش فرمائیں گے اور مناقب پیش فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ہماری جو چینل جس پہ ہم لائیو ہو رہے ہیں، ہیرا اسلامک چینل بھروچ، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ آئیے اب حمد کے بعد ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے نعت سرور کونین کے لیے اپنے ساتھی سید محمد حسنین کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنی پیاری آواز میں نعت سرور کونین پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا
جاؤں تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے جو بھی مانگا ملا میرے سرکار سے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر غدا کو سخی نے سخی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا بہت ہی پیارے انداز میں نعت سرور کونین آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے حضور رئیس المتکلمین عمدۃ المحققین حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ وہ میری جان بھی جان کی جان بھی میرا ایمان بھی روح ایمان بھی اور محبت وحی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی محبت وحی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی اور ایک دن ناز سے آپ نے یہ کہا یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فکا تو نے پائی کسی میں میری شان بھی بولے یہ حضرت جبرائیل امی اے نگاہ مشیت کے زہرا جبیں ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی اور ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ گو میری زندگی ان سے غافل رہی وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی اب محترم سامعین و ناظرین ہم نے اپنی اس محفل کا انعقاد جن کی نسبت سے کیا ہے حضور غوث السمدانی
قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی حضور سرکار سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اپنے ساتھی محمد سید شاہ نواز کو مائک پر دعوت پیش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نہایت ہی بہترین انداز میں منقبت ہماری سماعتوں کے حوالے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو شاہ جیلا، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ ایک مجرم سیاکار ہوں میں، ایک مجرم سیاکار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو شاہ جیلا، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔
سے گھبرا گیا ہوں، اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف بس تمہیں ڈھونڈتا ہوں، اور ایک ایک سے پوچھتا ہوں، کوئی پیغام ہو تو سنا دو شاہ جیلا، کوئی پیغام ہو تو سنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو شاہ جیلا، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، فکر دیکھو، خیالات دیکھو، فکر دیکھو، خیالات دیکھو، یہ عقیدت، یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے۔ بہت ہی پیارے انداز میں اور احسن و اجمل انداز میں محمد ادیب رائے پوری کا کلام پیش فرما رہے تھے، انہی کے چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں خدا کا عرفان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، اور ہماری عظمت، ہماری نسبت، ہماری پہچان غوث اعظم، اور وہ نور ایمان، وہ نور ایمان، سرور ایمان، شعور ایمان، ظہور ایمان، وہ نور ایمان، سرور ایمان، شعور ایمان، ظہور ایمان،
زبان قاصر خیال عاجز ہے کیا تیری شان غوث اعظم ہے کیا تیری شان غوث اعظم حضرات محترم ابھی تک ہم نظم کے انداز میں حضور غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب سن رہے تھے نعت سنی اب آئیے انہی کے گلشن حیات میں سے میں چند پھول آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں حضرات محترم دور حاضر میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ غلط منسوب کرتے ہیں اور وہ یہ ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ غوث اعظم بھی آج کل کے پیر آج کل کے جاہل پیروں کی طرح ایک پیر تھے اور محض ایک کرامتی بزرگ تھے ایک کرامتی بابا تھے لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں اور یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے علمی مقام و مرتبہ اور آپ کے علمی جاہ و جلال کی جو عظمت تھی میں آپ کے سامنے پیش کروں حضرات محترم آپ کی شان کیا تھی آپ کا مرتبہ کیا تھا آپ جب اپنے اساتذہ کرام سے علم حدیث پڑھتے تھے تو آپ کا مقام یہ تھا کہ جب آپ نے علم حدیث پڑھ لیا اور اساتذہ کرام نے جب ان کو سند عطا فرمائی تو سند عطا کرتے وقت انہوں نے کہا عبد القادر ہم تجھے صرف الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں ورنہ حقیقت میں معنی حدیث تو ہم نے آپ ہی سے سیکھے ہیں معنی حدیث تو ہم نے آپ ہی سے سیکھے ہیں بس اتنا ہی نہیں بلکہ حضور غوث اعظم اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے حضور غوث اعظم اپنے وقت کے محدث اعظم تھے صرف اتنا ہی نہیں آپ جب بیان فرمایا کرتے تھے تو آپ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء اور فقہائے کرام رونق افروز ہوتے 400 لوگ آپ کے بیانات کو تحریر فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو العباس احمد فرماتے ہیں کہ میں امام ابن جوزی ان کے ساتھ میں حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوا یہ امام ابن جوزی کون امام ہے یہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے محدث ہیں آپ نے مختلف علوم و فنون میں کثیر تصانیف فرمائی بہت ساری کتابیں لکھی اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے لیکن حضور غوث اعظم کی جب مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور غوث اعظم ایک آیے مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے آپ نے ایک آیے مبارکہ کی تفسیر بیان کی پھر اس آیے مبارکہ کی تفسیر کرنے والے کے سند متصل بیان فرما دی کہ اس آیت کو اس مفسر نے بیان کیا ہے پھر ابو العباس فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن جوزی سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس تفسیر کا علم ہے تو امام ابن جوزی کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں پھر آپ نے دوسری آیت مبارکہ کی تفسیر فرمائی پھر آپ نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر امام ابن جوزی کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں غوث اعظم نے تیسری مرتبہ تیسرا قول بیان کیا اور اس کے ساتھ پوری سند بھی بیان کی چوتھا قول یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کر دی ایک قول کی امام ابن جوزی سے ابو العباس پوچھتے رہے آپ جانتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں پھر 11 تفسیریں بیان کرنے کے بعد حضور غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی اور پھر اس کا قول بیان کیا اس کے راوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں تک کہ آپ نے اس ایک آیے مبارکہ کی 40 تفسیریں بیان فرما دی اور ہر ایک کو سند متصل کے ساتھ بیان فرما دیا جب آپ کی یہ جلالت علم کو دیکھا امام ابن جوزی وجد میں آ گئے
گئے اور کہتے ہیں کہ عبد القادر اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں، اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں کسی معمولی شخص کی بات نہیں کر رہا۔ ابن جوزی کون ہے جس نے فرمایا تھا، جس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں اور میرے غسل کے لیے جو مجھے غسل کرنے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے اسے جنگل کی لکڑیوں سے گرم مت کرنا، بلکہ جس قلم سے میں نے حدیث پاک لکھی ہے اس کے تراشے میرے کمرے میں موجود ہے، ان تراشوں سے مجھے غسل دینا تاکہ میں حدیث کا فیضان لے کر قبر میں جاؤں اور میری مغفرت ہو جائے۔ حضرات محترم اندازہ کریں، وقت کے بڑے بڑے امام، وقت کے بڑے بڑے محدث، وقت کے بڑے بڑے فقیہ آپ کے بیانات کو سنتے اور حیرت اور استعجاب میں ڈوب جاتے، اور آپ اپنے وقت کے اتنے بڑے مفتی اعظم تھے کہ جب اگر کوئی مسئلہ کسی مفتی کو سمجھ میں نہ آتا اور جواب نہ دے پاتا تو اس مسئلے کا بلا تأمل آپ جواب دے دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ آپ کی علمی جلالت تھی۔ آج بہت سے لوگ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں نہ جانے کیا کیا غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام حضور غوث اعظم کی شان میں کیا کیا فرماتے ہیں، اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، اور نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور پھر فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ حضرات محترم، ایک تلخ حقیقت ہے لیکن آپ کو سماعت کرنا پڑے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو قادری تو کہلواتے ہیں، لیکن امام غوث اعظم نے، مفتی اعظم نے، محدث اعظم نے جس طریقے سے علم دین حاصل کیا، جتنی مشقتیں جھیل کر علم دین حاصل کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم قادری کہلائیں اور علم دین سے خالی ہوں، ہمیں فرض علوم تک کا علم نہ ہو۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اور حقیقت میں قادری وہی ہوگا جو مشکلات آئے پھر بھی علم دین حاصل کرے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور بتائیے آپ نے اپنے معاملات کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے معاملات کی بنیاد سچائی پہ رکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ صدیقوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے، اور سچ کو اختیار کرو کیونکہ سچ نیکی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور نیکی یہ جنت میں لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرات محترم، غور کریں، کیا آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں میں جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہمارا کوئی کاروبار ایسا ہے جس میں ہم جھوٹ سے کام نہ لیتے ہوں؟ ہم اپنے آپ کو قادری تو کہلواتے ہیں، اپنے آپ اپنی نسبت حضور غوث اعظم سے تو کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن آپ معمولی سے نفع کے لیے، معمولی سے تجارت کے نفع کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، معمولی سی مصیبت سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں حقیقی معنوں میں ہم قادری اسی وقت کہلائیں گے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ دیکھیں نا کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جیسی مصیبتیں، مجھ پر جیسی مصیبتیں نازل ہوئی، اگر ایسی مصیبتیں پہاڑ پر نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ کے پائے استقلال میں کمی نہیں آئی، آپ کے پائے استقلال ڈگ مگائے نہیں، بلکہ آپ مسلسل علم
دین حاصل کرتے رہے اور مسلسل قوم کی خدمت فرماتے رہے، درس و تدریس فرماتے رہے، تصنیف و تعلیف فرماتے رہے، بیانات فرماتے رہے۔ اور آپ کے علم کا مقام تو یہ ہے کہ آپ 13 علوم میں بیان فرماتے تھے، اور جب آپ درسگاہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو آپ کا انداز یہ ہوتا کہ جس علوم میں بھی، جس علم میں بھی آپ پڑھاتے، جو علم کے متعلق آپ طالب علم کو پڑھاتے، تو گویا محسوس ہوتا کہ اس علم کے ایجاد کرنے والے ہی غوث اعظم ہے، اور اس پڑھنے والے کو بھی ایک مقام تک پہنچا دیتے، وہ پڑھنے والا بھی اس علم میں امام کی حیثیت سے جانا جاتا۔ اب آپ غور کریں کہ حضور غوث اعظم کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی علمی شخصیت ہے، اور آپ کا علمی جاہ و جلال اور آپ کی علمی جلالت کتنی زیادہ ہے۔ حضرات محترم، وقت طویل ہو جائے گا، آئیے اب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کرنے کے لیے بہت ہی پیاری آواز محمد حسان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے سریلے لہجے میں منقبت غوث اعظم پیش فرمائیں۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا، لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا، سکر کے جوش میں جو
ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، مقطع سماعت فرما۔ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے اب ہم اپنی اس پیاری پیاری محفل کو اختتام کی جانب لے چلتے ہیں۔ اپنی اس محفل کی آخری کڑی بہت ہی پیارا پڑھتے ہیں قاری محمد حسین صاحب، جب پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ان کی آواز میں اللہ نے اتنی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ سننے والا ان کی آواز کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ بہت ہی پیاری آواز قاری محمد حسین، مائک پر تشریف لائیں اور منقبت حضور غوث اعظم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ میرا کہ ہے بے حد
حد کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، اور نبی نور الہی اور یہ نور مصطفیٰ ہے، نبی نور الہی اور یہ نور مصطفیٰ ہے، تو پھر نوری نہ ہو کیوں کر گھرانہ غوث اعظم کا، تو پھر کیوں کر نہ ہو نوری گھرانہ غوث اعظم کا، اور رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، اور رسول اللہ کا پیارا غوث اعظم کا، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے اب ہم سب مل کر ایک ساتھ بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شاعر ایک وظیفہ پیش کرتا ہے کہ اگر آپ غم و آلام میں گر جائیں، پریشانیوں میں ڈوب جائیں، جب کوئی نظر نہ آئے، کوئی امداد کرنے والا نظر نہ آئے، تو پھر آپ بغداد کی جانب رخ کر کے اس نظم کو اور اس قصیدے کو پڑھیں۔ یقیناً پیر پیراں، میر میراں، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضور سرکار سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد ضرور آپ تک پہنچ جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلمت شب میں اچانک دلے تیرا چمکا، گویا وادی طوا میں کوئی شعلہ چمکا،
یا شب تار میں جیسے ید بیضا چمکا، یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا۔ آئی آواز کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا افسردہ و رنجیدہ و حیران کیوں ہے؟ ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فریاد کرے، اس سے گر شکوے بے رحمی سیاد کرے، وہ ابھی تجھ کو غم دہر سے آزاد کرے، دل ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے۔ کیا بڑی بات ہے اس کو غم ہستی کا علاج، وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج۔ یعنی وہ غوث جہاں، یعنی وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا جس کا، پرتوے نور ازل ہے رخ زیبا جس کا، اولیاء چومتے ہیں نقشے کفے پا جس کا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا، جس کے قدموں کا نشان گردن افراد پہ ہے، دوش اقطاب پہ ابدال پہ اوتاد پہ ہے۔ یعنی وہ غوث جہاں حضرت عبدالقادر، قبلہ و کعبہ جہاں حضرت عبدالقادر، قطب اقطاب جہاں حضرت عبدالقادر۔ تجھے انہی کے در دولت پہ لیے چلتے ہیں، تجھے باب اجابت پہ لیے چلتے ہیں، اور تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوا، یوں کر ایک جملے میں علاج غم فردا یوں کر، در غوث پہ اور عرض تمنا یوں کر، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد۔ اب آئیے ہم آخر میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور پھر مختصر سی دعا ہوگی، اور آپ حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ہیرا اسلامک بھروچ کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الفاتحة. یا رحم الرحمین یا غفور الرحیم، اے مالک مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اے مولا جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا، اے مالک مولا حمد پڑھی گئی، نعتیں پڑھی گئی، مناقب پڑھے گئے، مولا تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے مالک مولا اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، ان کے توسل سے جملہ انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، خلفاء راشدین، بزرگان دین، کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی روح نظر مولا قبول فرما، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما، بالخصوص اس کا ثواب غوث السمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضور سرکار سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو نظر مولا قبول فرما، مالک مولا ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.